پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک. دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی، وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں، اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا. حضور کے ایک صحابی ہیں، ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک بحق محمد النبی الرحمہ یا محمد ہو، یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جائز، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی، جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے. شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے. دعا اپنے لفظ کہا کہ حضور سے دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ندا یا استعانت توسل، یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے. اہم ترین جو آج میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے، یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لعنتی فاسق فاجر اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے. جس حدیث کا حوالہ ذاکر نائک صاحب دے رہے تھے یہ انہوں نے بالکل حدیث کے خود ساختہ انہوں نے من گھڑت تعریف اور توصیف کی ہے، اس کی تشریح کی ہے. عرض یہ ہے کہ کیا یہ 14ویں صدی میں آ کر ایک ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے بندے ان کو سمجھ آئیے حدیث کی تشریح؟ بالکل ٹھیک. میں عرض یہ کروں پلیز میری بات سنیے، اور میں بھی مفتی نعیم صاحب کی طرف ایک میرا اور سوال ہے، اس کی طرف چلے جائیں، وقت تھوڑا ہے میرے پاس. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا نا فرقہ واریت کی جڑ یہ اس طرح کی خطابات ہیں یا وہ تحریریں ہیں کہ جو اس طرح کی مسائل کو کھڑا کرتی ہیں. یہاں مفتی نعیم صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی نعیم صاحب ہی کے مدرسے کے ایک آدمی نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی کتاب سیدنا یزید کتاب لکھی، عبدالعلیم صدیقی، مارکیٹ میں بھی وہ موجود ہے. وہ ہمارے جامعہ بنوریہ کے نہیں، جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں، جامعہ بنوریہ کے وہ فاضل ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب، لال مسجد کے، میری بات نعیم صاحب سنیے، میری گفتگو کے درمیان مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے، میں نے آپ کی بات کو کاٹا نہیں ہے محترم، یہ بھی بندے کے آداب ہونے چاہیے. بات یہ کہ اپنی باری پہ آپ بول چاہیے پلیز. میں عرض کر رہا ہوں لال مسجد کے مولانا عبداللہ صاحب کی تصدیق موجود ہے جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. اب مجھے بتائیے کتاب حیات سیدنا یزید اب بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں ہم نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ایسی کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لعنتی فاسق فاجر جو اللہ کے رسول کی اہل بیت کی کلیوں کو کاٹ کے کربلا کی سرزمین میں پھیرنے والے ہیں، ایسوں کو جب رضی اللہ رحمت اللہ کہا جائے گا تو بتائیے کہ اس پر پوائنٹ آ گیا آپ کا. علامہ صاحب میں ایک منٹ آگے بات کرتا ہوں. میرے سے تو لے لیں یزید کے متعلق کیا نظریہ ہے، مجھ سے آپ پوچھ نہیں لیں، انہی کی بات پر نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کی جانب مفتی صاحب آپ ہی کے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں یزید کی مدد کے اندر، قصیدے موجود ہیں قاری صاحب، مدد کے اندر پوری تقریریں موجود ہیں. قریشی صاحب انہیں جواب دینا. بھائی آپ مجھ سے میرا نظریہ تو پوچھ لیں. مفتی نعیم صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کا ذکر کر دیا، میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں. جی میں آپ کی جانب بات سن لیں، میری بات سنیں گے نہیں؟ جی بتائیے بولیے. ہمارا نظریہ یزید کے متعلق وہی ہے جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے پیش کیا کہ یزید کو ہم کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے. مطلب ان کا عقیدہ ہے کہ یزید کافر ہے. میرا نظریہ ہے کہ یزید لعنتی کافر ہے. مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے. جناب آج آپ کی یہ بہت بڑی دو کامیابیاں ہو گئیں کہ آج مفتی نعیم صاحب نے بھی اقرار کر لیا کہ یزید کافر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میری بات تو کرنے دینا بھائی. مفتی شفیع صاحب نے ہمارے دارالعلوم کراچی کے بڑے ہیں، مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یزید کو پلید تک کہا ہے، یزید کو برا بلا کہا ہے. وہ کتاب موجود ہے اور وہ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان میں ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یزید کو بالکل کوئی بھی آدمی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا ہے. ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ یزید کی خرابیاں کو پورا مکمل ذکر کیا ہے. باقی انہوں نے جو بات کہی ہے کہ عبدالعلیم صدیقی صاحب ہمارے جامعہ میں اسلام کا کوئی استاد نہ پہلے تھا نہ ابھی ہے.
اگر اس نے جامعہ بنوریہ کا نام لکھا ہے وہ جھوٹ نام لکھا ہے. میں آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں اس ادارے میں نہ پہلے کوئی آدمی تھا نہ ابھی ہے, لہٰذا ہمارا نظریہ وہی ہے جو عبدالحنیف قریشی صاحب نے پیش کی ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی نعیم صاحب ایک چیز جو سوال اس موضوع سے تو نہیں ہے, اس سے پہلے کہ میں امین شہیدی صاحب کے پاس جاؤں, ایک میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اس کا اگین میں دوبارہ آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اس موضوع سے نہیں ہے, لیکن خبریں کچھ آ رہی تھیں کہ ملا محمد عمر جو افغان طالبان کا کمانڈر تھا اور خبریں آئی تھیں کہ وہ مارا گیا, اس کے بارے میں تھی کہ شاید اس کے بیٹے نے آپ کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے, کیونکہ آپ موجود ہیں تو میں نے کہا آپ سے یہ سوال. ملا عمر صاحب کو میں نے نہ زندگی میں دیکھا ہے, نہ بات سنی ہے, نہ ان کے بیٹے نے پڑھا ہے, یا ان کی کسی نسل نے ہمارے یہاں پڑھا ہے. یہ ساری باتیں غلط ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آ کر دیکھا جا سکتا ہے, ہمارے مدرسے کا پورا ریکارڈ ہے 30 سال کا جو ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے ہماری طرف نسبت نہ کی جائے جب تک کہ اس کی تحقیق مکمل نہ ہو جائے. ٹھیک, میں نے صرف سوال آپ سے کیا جی.